کے مہینے میں اپنے ہاں اب میں آ جاتا ہوں عملیات کی دنیا میں ماہ سفر کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھو کہ اگر میں ہندوستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کی ایک تاریخ ہے اور جو بہت قدیم بہت پرانی تاریخ ہے، یہاں تک پیچھے جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے یہ سمجھ لو کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب کتنی پرانی تاریخ ہو گئی ہندوستان کی اگر دیکھا جائے تو میں اس کی تاریخ بھی پوری کسی نسب پورا ناموں کے ساتھ میں اس کی بیان کروں گا۔ تو جو لوگ اب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہے، کہ جن کا تعلق روحانیت کی دنیا سے ہے، اور پھر جن کا تعلق اندھیری رات سے ہے، یعنی کہ کالی دنیا سے ہے۔ جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگ کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اغور کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر ایسا شیاطین سے مدد لینے والے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر میں جو شیاطینی قوت ہوتی ہیں وہ پورے سال کی بنسبت اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر دیکھا جائے کہ ہندو دھرم کے اندر اموس کی رات کی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اموس کی رات ہوتی ہے تو یہ تاریخی رات کہلاتی ہے، کہ جس میں نہ ستار کی کوئی روشنی ہوتی ہے نہ چاند کی کوئی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو یہ کالی قوتیں ہوتی ہیں، جو شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں، یہ پوری اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور یہ ہر ماہ کے آخری پہر میں ہوتی ہے، آخری تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر مہینے کے اندر برکتیں جتنی ماہ رمضان میں اس روح زمین پر اترتی ہیں کسی 11ویں مہینے میں نہیں اترتی ہیں جتنی ماہ رمضان میں اترتی ہیں، اسی طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر جتنی شیاطینی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ جو کالی دنیا کے مالک ہوتے ہیں نا، جو کالی دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، سفلی کرنے والے ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو غلط طریقوں سے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ماہ سفر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ماہ سفر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم ماہ رجب کے اندر جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ رجب، شعبان، رمضان، ان 3 مہینوں کی عبادت اور پڑھائی آپ کی عام دنوں میں 40 دن سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کالی دنیا کے اندر عام دنوں میں جو کالا جادو کرنے والا عمل سیکھتا ہے، جو شیطان کو راضی کرتا ہے، وہ اس مہینوں کے اندر بہت جلد پہر کر کے راضی کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ سمجھنے کہ شیطانی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے اندر سمیٹتا ہے اور اس میں اور باقاعدہ طور پہ اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو عملیات کی دنیا میں زور کالی دنیا کا، جو اس مہینے میں پورا اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور دوسرا کہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو وبائیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان سے بچنے کے لیے یقیناً بزرگان دین نے کچھ تو اپنے اولادوں کے لیے رکھا ہے نا۔ کیوں حزب البحر کا چلہ کر رہے ہوتے ہیں ماہ سفر میں؟ ہمیں اہمیت نہیں پتہ ماہ سفر کی، لیکن جی بس ہمیں ہمارے بزرگ نے کہہ دیا کہ بھائی 6، 7، 8 حزب البحر کرنا ہے تو بس 6، 7، 8 ہی کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 6، 7، 8 ہی کو کیوں کرنا ہے؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی رمضان کے سب سے مبارک دن ہے، رمضان میں کیوں نہیں کر لیتے؟ محرم کے دن میں کیوں نہیں کر لیتے؟ ذی الحج کے دن سب سے بہترین دن گزرے اس میں کیوں نہیں کر لیتے ہم 6، 7، 8 کو؟ سفر میں ہی کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ حزب البحر ڈھال ہے، حزب البحر ایک مکمل اور جامع حصار ہے آپ کا، جو آپ کو بلاؤں سے روکتی ہے، وباؤں سے روکتی ہے، مصیبتوں سے روکتی ہے۔ حزب البحر ہر آپ کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین حزب البحر کا اہتمام کرتے ہیں 6، 7 اور 8 کو۔ حزب البحر کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے
کہ آپ نے وہ اس میں پڑھتے ہیں نا حامیم 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 حامیم، یعنی کہ کتنے حامیم ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7واں آپ کا اپنے اوپر۔ جو شخص ماہ سفر میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا تو طریقہ ہر روز کا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ ماہ سفر میں کر لیں یا روزانہ رات سوتے وقت کر لیا کریں۔ جب اپنے بستر پہ لیٹ جایا کریں نا، اپنی شہادت کی انگلی سے حامیم ایسے بنائیں، حامیم ایسے کر کے ایسے پھیر دیں، پھر حامیم بائیں جانب، اور پھر حامیم آگے، پھر حامیم پیچھے کی طرف لکھیں، پھر حامیم آگے، پھر حامیم نیچے، اور پھر حامیم اپنا تصور کر لیں یا اپنے جس کا کرنا اس کو کر لیں، پھر یہ حامیم 7 دفعہ ہو جائے، پھر ہم الامر جاء النصر فعلینا لا ینصرون، یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ دم کر کے پورا اپنے اوپر پھیل لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نیند میں ہوتے ہو، آپ ایک قلعے کے اندر داخل ہو گئے، یعنی کہ آپ نے حامیم کر کے ایک پورا قلعہ بنا دیا۔ اچھا، بعض لوگ اس کو پورا واللہ خیر محیط بلوا قرآن مجید فی الحول میں فاللہ خیر حافظ ورحم الرحیمین تک پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ صرف ہم الامر جاء النصر فعلینا لا ینصرون تک پڑھتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ پورا اس کو مکمل کر لیں یا اس کو یہاں تک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے سونے سے پہلے کر لو، یا جب سفر پہ نکلو اس وقت آپ اس طریقے سے کر کے گھر سے کر کے نکلو، آپ ہمیشہ سفر کی تکلیف سے محفوظ رہو گے، وباؤں سے محفوظ رہو گے، بلاؤں سے محفوظ رہو گے، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ اور حزب البحر ایک ایسی دعا ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا مجدھار میں نہیں چھوڑتی، کبھی بھی نہیں چھوڑتی، چاہے آپ اس کو ایک ہی بار کیوں نہ پڑھتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ 360 کی پوری زکوٰۃ ادا کریں کہ آپ محفوظ ہوں گے، صرف ایک بار بھی پڑھ لینا کافی ہوتا ہے ماہ سفر میں۔ اور الحمدللہ ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد، ہمارے چاہنے والے پورے سال اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔